سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کا جو ہی وقت ختم ہوا، عمر بن خطاب کو شہید کر دیا گیا، جو عثمان غنی وقت کے خلیفہ بنے سن 24 ہجری کے اندر، ان کا دور خلافت بھی تقریباً 12 سال ہے۔ پہلے 6 سال معاملات بہتر رہے، لیکن جو ہی اگلے 6 سال آئے تو پھر حالات بدلنے شروع ہوئے۔ شاید آپ یہ بات سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے اللہ نے عثمان کو اتنی شانیں عطا فرمائیں، اتنا مقام عطا فرمایا، لیکن مدینہ منورہ کے اندر انہیں اتنی مظلومیت کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ 40 دن گھر کا محاصرہ کیا گیا، سیدنا عثمان غنی کے اوپر 40 دن پانی بند کر دیا گیا۔ صرف سیدنا عثمان غنی گھر کے اندر ہیں اور ان کی زوجہ حضرت نائلہ ہیں، مدینہ منورہ ہے، گھر کے اندر محصور کر دیا۔ اب مدینہ میں صحابہ کی کثیر تعداد تھی، مان لیا کہ ذی الحج کا مہینہ تھا، بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن کثیر تعداد مدینہ منورہ کے اندر موجود تھی۔ 40,000 فوج سیدنا عثمان غنی کے پاس تھی۔ پھر کیا وجہ بنی کہ عثمان غنی کو بے دردی کے ساتھ کھانا پانی بند کر کے 40 دن ان کے گھر میں قید کر کے شہید کر دیا گیا۔ جو عثمان غنی وقت کے خلیفہ بنے تو جو گورنر، جو عہدیدار عمر بن خطاب نے لگائے تھے، عثمان غنی نے ان کو ہٹانا شروع کر دیا۔ مغیرہ بن شعبہ کو ہٹایا، یہ کوفے کے گورنر تھے، کوفے سے ان کو معزول کر دیا گیا، ان کی گورنری ختم کی گئی، اور پھر وہاں سعد بن ابی وقاص کو لگایا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد سعد بن ابی وقاص کو بھی ہٹا دیا، وہاں ولید بن عقبہ کو لگایا گیا۔ ولید بن عقبہ وہ تھا جس نے بصرہ کے اندر شراب پی کے فجر کی نماز پڑھائی اور رکعتیں زیادہ پڑھا دیں، سلام پھیر کے پھر کہا اور رکعتیں پڑھنی ہیں۔ حالت شراب کے اندر عثمان غنی کے خلیفہ ولید بن عقبہ نے فجر کی نماز پڑھائی کوفہ کے اندر، اب اسے گورنر مقرر کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے، ان کو معزول کر کے بصرہ کے اندر عبداللہ ابن عامر کو لگا دیا گیا۔ جب یہ سارے گورنروں کو معزول کر دیا اور اقربا پروری کے اندر اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے گئے، مروان بن حکم جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلا وطن کر دیا تھا، طائف کے اندر بھیج دیا تھا۔ ابوبکر صدیق کے دور کے اندر وہ منتیں کرتا رہا، اسے نہیں بلایا گیا۔ عمر بن خطاب کے دور کے اندر مروان بن حکم مدینے آنا چاہتا تھا، لیکن حضور کے حکم کو قائم رکھا گیا، مروان بن حکم کو مدینے نہیں آنے دیا گیا۔ جو ہی عثمان غنی کا دور آیا، مروان بن حکم کو بلا لیا سیدنا عثمان غنی نے، یہ ان کے رشتہ دار تھے، پھر مروان سے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا۔ جب یہ سارے گورنر عہدوں کے اوپر آ گئے، اسلامی روش ختم ہونا شروع ہو گئی، اسلام کے اندر فتنہ شروع ہو گیا، اسلامی مسائل کے اندر اختلاف شروع ہو گیا۔ بہت سارے جید صحابہ اکرام، سادہ صحابہ اکرام، علم اور تقوی اور زہد والے صحابہ اکرام، وہ سارے کے سارے پیچھے ہو گئے۔ عثمان غنی کو مشورہ دے کے سارے اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ اب فتنے زیادہ ابھرنے لگے، اب سارے صحابہ اکرام پیچھے ہو گئے۔ اب جب ہلچل مچ گئی، پھر ایسا ہوا، یہ وقت آ گیا، بیت المال کی اونٹنیاں، بیت المال کی مہریں، یہ سارے گورنر استعمال کرنے لگے۔